السلام علیکم ناظرین اکرام، ایمان بچاؤ ایمان بچاؤ ایمان بچاؤ، یہ بات تو بہت سنے ہوں گے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ دنیا میں ایمان سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں ہے۔ لیکن آج کے ان جاہل مسلمانوں کو دیکھ کر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ سب سے پہلے تو ان کو کہنا چاہیے کہ ایمان بناؤ، اس کے بعد بچاؤ۔ جیسے ایک فقیر کو کہا جائے کہ دولت بچاؤ دولت بچاؤ دولت بچاؤ، ظاہر سی بات ہے جب دولت ہی اس کے پاس نہیں ہے تو بچانے کا کیا معنی؟ تو سب سے پہلے تو اس کو کہنا چاہیے کہ پہلے دولت کماؤ، اب غریب آدمی ہو محنت کرو، مزدوری کرو، جو بھی ہو، اس کے بعد اب کمائے ہوئی چیز کو بچانے کی فکر کرو۔ جب ہمارے پاس ایمان ہی نہیں ہوگا تو بچانے کا کیا معنی؟ اگر ہمارا ایمان کفار و مشرکین سے ٹچ کرتا ہوگا، ہمارا عقیدہ اگر کفار و مشرکین سے اگر ٹچ کرتا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان نہیں ہے، ایمان ہمارے پاس نہیں ہے۔ سب سے پہلے ایمان بنانے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے اس بارے میں آیت کریمہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے عقیدے کو بیان کیا ہے کہ اس زمانے میں کفار و مشرکین کا عقیدہ کیا تھا۔ اگر ان کے عقیدے سے ہمارا عقیدہ اگر ٹچ کر رہا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ پھر وہ آیت کریمہ پیش کر رہے ہیں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعبدون من دون اللہ ویقولون ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ۔ تو اس میں دو جملے ہیں۔ سب سے پہلی بات یعبدون من دون اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کفار و مشرکین جو کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرتے ہیں۔ خدا کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی شخصیت کے مورت بنا کر کے پوجا کرتے ہیں۔ وہ اپنے زمانے کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی ہیں تھے یا کیا تھے، اس سے مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں ہے۔ یہ کامن سینس کی بھی بات ہے کہ اگر کسی کی مورت بنائی جائے گی اور اس کو مورت بنا کر کے اس کے سامنے سجدہ کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ بدھن اور بپھن نہیں ہوگا، کوئی ایرے غیرے تو نہیں ہوگا، وہ کوئی نہ کوئی بڑی ہستی ہوگی جس کے گزرنے کے بعد پھر اس کی